میری طرف سے سب کو مسیح یسوع میں فضل بھرا سلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادمان ہوں اور شکر ادا کریں۔ شادمان اور خوشی میں فرق ہے۔ شادمانی ہمیں خدا کی حضوری میں ملتی ہے۔ مقدس داؤد کہتے ہیں کہ اس کی حضوری میں ساری شادمانی ہے۔ اور میرے عزیزو، شادمانی ہمیشہ قائم رہتی ہے، شادمانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حالات جس طرح کے مرضی ہوں، ہر قسم کے حالات میں شادمانی قائم رہتی ہے۔ اور خوشی جو ہوتی ہے یہ وقتی طور پر ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی پارک میں جا کر خوش ہوتے ہیں اور جب گھر واپس آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری خوشی ختم ہوتی ہے۔ جب ہم دور دراز کا سفر کر کے جاتے ہیں، پہلے تو ہم بڑی خوشی جاتے ہیں، پر جب واپس آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن شادمانی نہ ختم ہونے والی ہے، شادمانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور شادمانی ہمیں دنیا نہیں دے سکتی، دنیا کے کاموں سے نہیں مل سکتی، صرف اور صرف شادمانی خدا کی حضوری میں ملتی ہے۔ اور وہی لوگ شادمان رہ سکتے ہیں جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، دوسرا ہے شکر ادا کریں۔ اور پھر جب ہم شادمان خوش ہوتے ہیں، پھر ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ پہلا تسنیکیوں 5:18۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں، جو بات ہے اس کا مطلب ہمارے حالات ہیں۔ بے شک حالات درست ہیں، بے شک حالات خراب ہیں، ہر قسم کے حالات میں ہم نے شادمان رہنا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اگر ہم غور کریں، نہمیہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، جب بنی اسرائیل قوم کے حالات بہت خراب تھے اور میرے عزیزو ان کے پھاٹک جل گئے تھے اور سب دیواریں ٹوٹ گئی تھیں، اور میرے عزیزو، اور وہاں پر لکھا ہے نہمیہ کی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ خداوند کی شادمانی ہماری پناہ گاہ ہے۔ جب انہوں نے خداوند میں خوش رہنا سیکھا، خداوند میں شادمان ہونا سیکھا، تو پھر میرے عزیزو ان کے وہ پھاٹک بھی بن گئے، ان کی وہ دیواریں بھی بن گئی، ان کے سارے کام مکمل ہو گئے۔ جب ہم ہر قسم کے حالات میں شکریہ ادا کرتے ہیں، ہر قسم کے حالات میں شادمان رہتے ہیں، تو پھر ہم ہر قسم کے حالات پر ہم فتح پاتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات پر ہم فتح پاتے ہیں اور شکرداری کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آپ بدی، برائی، گناہ یا دنیا میں ان کے ناخوشگوار اور تکلیف دہ حالات میں ہیں، تو آپ شادمان رہنا شروع کریں، آپ شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ آپ ہر طرح کے ناخوشگوار حالات میں، ہر طرح کی تکلیف میں آپ فاتح زندگی بسر کر سکتے ہیں اور شکر گزاری کریں۔ بلکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس لیے اس کا شکر ادا کریں کہ وہ ان مسائل، مشکلات کو اپنے ارادے اور منصوبے پورے کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ آپ جس قسم کے بھی حالات میں ہیں، آپ جس قسم کی بھی مشکلات میں ہیں، خدا ان کو استعمال کرتا ہے اور خدا اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ پر مشکلات، مسائل آتے ہیں، آپ اس لیے شکر گزاری کریں، اس لیے شادمان ہوں کہ ہماری زندگی میں خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے اور خدا کی مرضی پوری ہوگی، کیونکہ بزرگ پولس رسول ان سارے حالات سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، فلپیوں 4:4 میں۔ جب ہم ہر وقت خوش رہتے ہیں تو سائنس نے آج یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارے اندر سے ایک خاص قسم کا مادہ خارج ہوتا ہے جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہر طرح کی مایوسیوں کو، ہر طرح کی کمزوریوں کو، ہر طرح کی ناکامیوں کو ہم اپنے بدن سے نکال سکتے ہیں اور اس پر فتح پا سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگ پولس رسول فلپیوں کے خط میں قید کی حالت میں کہتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بلکہ انہوں نے 4-5 دفعہ، کئی دفعہ کہا ہے کہ
خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، بائبل مقدس ہمیں خوش رہنے کو کہتی ہے، اپنے دکھوں میں خوش رہو، اب خداوند میں خوش رہو، شادمان ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا رہے مگر آپ خدا کی محبت، نگہداشت، حکمت، قدرت اور وفاداری میں خوشی منا سکتے ہیں۔ بے شک دنیا میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ خداوند میں خوشی منائیں۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ لوکا 6:23۔ ہم یہ جان کر بھی شادمان ہو سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ درد اور دکھ اور برداشت کر رہا ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، جو کہیں دور اور ہم سے لا تعلق ہے، اور ہر ایک طرف کھڑا ہو کر حوصلہ افزائی کے دعاندار جملے بولتا رہتا ہے۔ ہمارا خدا ہمارے دکھوں میں داخل ہو جاتا ہے، نہ صرف خدا جملے بولتا ہے، ہمارے دکھوں میں وہ داخل ہوتا ہے۔ یسوع نے تجسم کے وسیلہ سے ایسا کیا اور اب روح القدس ایسا کر رہا ہے۔ خدا ہمیں کبھی ہمارے حال پر نہیں چھوڑتا، اس لیے میرے عزیزو خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، ہر قسم کے حالات سے نکالے گا۔ ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کو کہتا ہے خدا تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو لکھا بھی ہے کلام میں، اب سے لے کر دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کہتا ہے میں جب صبح سیر کرنے جاؤں تو خدا تو نے میرے ساتھ چلنا ہے، اور وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ تو کہتا ہے جی مجھے پتا کیسے چلے گا خدا تو میرے ساتھ ہے؟ ساتھ ساتھ نہ جیسے میرے قدموں کے نشان ہیں ایسے ریت پر کوئی نشان بنے۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ خوش ہوتا تھا تو ایسا ہی ہوتا تھا، جب وہ دکھوں مصیبتوں میں گرا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ نشان نہیں ہوتے تھے، تو اس نے خدا کے ساتھ کہا کہ خدا دیکھ لے، جب دکھ مصیبت ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار بھی دیگر بھی سارے چھوڑ جاتے ہیں، پر تو بھی مجھے چھوڑ دیتا ہے، اس وقت میں اکیلا جا رہا ہوتا ہوں۔ خدا نے کہا بیٹا نہیں، دکھوں مصیبتوں میں تو چل نہیں سکتا، میرے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، اس وقت تیرے قدموں کے نشان نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے تجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دکھوں مصیبتوں میں برے حالات میں ہوتے ہیں اس وقت ہم خدا کی گود میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں شادمان رہنے کی ضرورت ہے، خدا کی شادمانی ہماری پناہ گاہ ہے۔ ہر ایک بات کے لیے ہر قسم کے حالات میں شکر گزاری کریں اور شادمان رہیں۔ کلام حق کا سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اے آسمانی باپ، جو یہ کلام سنے اور جس تک یہ کلام پہنچے، اور خداوند وہ اپنے ہر قسم کے حالات میں شکر گزاری کرنا شروع کر دے۔ بے شک ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے کہ تیری مراض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، بے شک ان کے حالات میں کوئی رشتہ دار ان کا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں یسوع تو نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور تو ان کے اندر تو نے مداخلت کر دی ہے، جیسے تو شیروں کی ماند میں جا کر مداخلت کی، جیسے تو نے آگ کی بٹھی میں جا کر مداخلت کی، آج تو نے ہمارے حالات میں بھی مداخلت کر دی ہے اور ان کو درست کر دیا ہے، جیسے آگ کے اثر کو ختم کر دیا، جیسے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔ آج ہمارے خلاف جو روپے پیسے کی کمی کی صورت میں اور بیماری کی صورت میں، کرونا وائرس کی صورت میں حالات خراب ہوئے ہیں، تو نے ان میں مداخلت کی ہے، ہمارے ملکی طور پر، قومی طور پر، اور خدا کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر، اور خدا تو نے حالات میں مداخلت کر دی ہے، اور ہر ایک کو خدا رہائی بخشتی ہے، اور ہم تیری شکر گزاری اور شادمانی کرتے رہیں، اور ہم تیری گود میں ہیں، یسوع کے قادر نام سے آمین۔ God bless you.